آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں انوار سلیم ہادیہ کے شمارہ جون 2023 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ عکس ہادیہ سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے بچوں کی تربیت میں والد کا کردار، اور اس کے رائٹر ڈاکٹر محمد رضی الاسلام ندوی ہیں۔ نوخیز پودے کو پروان چڑھانے میں یوں تو زمین، پانی، ہوا، کھاد اور دیگر چیزیں مددگار ہوتی ہیں، لیکن اصل کردار مالی کا ہوتا ہے، جو ہر وقت اس کی نگہداشت کرتا ہے، اسے کھاد پانی فراہم کرتا ہے اور اس کے ارد گرد جھاڑ جھنکاڑ صاف کر کے اسے پروان چڑھنے کے لیے پاکیزہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح بچوں کی شخصیت پر مختلف عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی تشکیل میں ماں باپ، گھر، خاندان، پڑوس، دوست احباب، سہیلیاں، مکتب، اسکول، ارد گرد کا ماحول سب کا حصہ ہوتا ہے، لیکن سب سے اہم کردار ماں باپ نبھاتے ہیں، جو ان کی صحیح خطوط پر پرورش اور نگہداشت کرتے ہیں، انہیں صاف ستھرا اور پاکیزہ ماحول فراہم کرتے ہیں اور انہیں مکروہات زمانہ سے بچاتے ہیں۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں ماں باپ کی مثال گاڑی کے دو پہیوں کی سی ہے۔ اگر دونوں صحیح طریقے سے کام کریں تبھی زندگی کی گاڑی ہموار راستے پر کامیابی کے ساتھ سفر کر کے منزل تک پہنچ سکتی ہے۔ اگر کسی ایک کی طرف سے کوتاہی ہو تو بچوں کی تربیت صحیح خطوط پر نہیں ہو سکتی۔ چھوٹے بچوں کی تربیت عموماً ماں کی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے، اس لیے کہ پیدائش کے بعد سے کافی عرصے تک بچے زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتے ہیں، جبکہ باپ کا زیادہ وقت گھر سے باہر روزی کمانے اور سماجی کام انجام دینے میں گزرتا ہے۔ اس کے باوجود ان کی تربیت میں باپ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ بچوں کی تربیت میں ماں اور باپ دونوں کا کردار اہمیت رکھتا ہے۔ الگ الگ پہلوؤں سے دونوں کی خدمات مثالی، اہم اور کلیدی ہیں۔ اگر ایک طرف ماں کی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا تو دوسری طرف باپ کی اہمیت کو بھی نظر انداز کرنا ممکن نہیں ہے۔ بچوں کے سلسلے میں باپ پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور اسے کیا کردار انجام دینا چاہیے، اس تعلق سے آئندہ سطور میں چند نکات پیش کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، نیک ماں کا انتخاب۔ اولاد کے نیک اور دیندار ہونے کی صرف خواہش رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عملی اقدام کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کا آغاز اسی وقت ہونا چاہیے جب کوئی نوجوان نکاح کا ارادہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے مالدار ہونے کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ اس حدیث میں دوسری صفات کو پیش نظر رکھنے کی نفی نہیں کی گئی ہے، بلکہ دینداری کو ترجیح دینے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ماں بچے کی پہلی تعلیم گاہ ہوتی ہے۔ عورت میں دیگر صفات بدرجہ اتم پائی جائیں لیکن دینداری نہ ہو یا معیار مطلوب سے کم ہو تو بچوں کی درست طریقے سے تربیت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سے دعا کا اہتمام۔ انسانی زندگی میں دعا کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے ذریعے انسان کی اپنی شدید خواہش اور تمنا کا اظہار ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذریعے اس کی مقبولیت کی امید ہوتی ہے۔ اہل ایمان کو سکھایا گیا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کے معاملات میں جس چیز کی چاہیں دعا کریں، وہ اپنے لیے دعا کریں اور اپنے قریبی متعلقین کے لیے بھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے دعا کی تلقین کی ہے اور بارگاہ الہی میں اس کے مقبول ہونے کی توقع ظاہر کی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، 3 لوگوں کی دعائیں یقینی طور پر رد نہیں کی جاتی: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے۔ اہل ایمان کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت زکریا علیہم السلام اور دیگر پیغمبروں کی دعائیں اپنی اولاد کے لیے مذکور ہیں۔ نمبر 3، حلال روزی کی فراہمی۔ اگر بچوں کو نیک بنانے کی خواہش ہے تو ان کے لیے حلال روزی فراہم کرنے کا اہتمام کریں۔ اسلامی نظام معاشرت میں کمانے کی ذمہ داری باپ پر ڈالی گئی ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کما کر لائے تاکہ
اس کے بیوی بچے آرام دہ اور پرتعیش زندگی گزار سکیں۔ اس کوشش میں بسا اوقات وہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز نہیں کر پاتا۔ حرام کھانے کے بعد کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسافر غبار آلود پراگندہ حال آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، پھر اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ نمبر 4، بیوی سے خوشگوار تعلقات رکھنے کی کوشش۔ بچوں کی صحیح نہج اور عمدہ خطوط پر تربیت کے لیے ضروری ہے کہ گھر کا ماحول پرسکون اور خوشگوار ہو۔ مرد کے تعلقات تمام اہل خانہ، خاص طور پر بیوی سے خوشگوار ہوں، زوجین کے درمیان الفت و محبت ہو اور دونوں مل کر بچوں کی پرورش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تمہیں بہتر لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ جن گھروں میں ماں باپ کے درمیان تکرار، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ اور مار پیٹ ہوتی رہتی ہے، ان میں بچوں پر بہت برے اور بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زوجین خود اپنا سکون غارت کرتے ہیں، ہمہ وقت ذہنی اذیت میں مبتلا رہتے ہیں، بچوں کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کے نتیجے میں بچے خود رو پودوں کے مثل بڑھتے ہیں، ان میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور ان کا وجود گھر، محلے اور سماج کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ نمبر 5، بچوں کے لیے کچھ وقت فارغ کرنا۔ باپ کے لیے مناسب نہیں کہ وہ خود کو گھر سے باہر اس قدر مصروف رکھے کہ بچے اس کی صورت دیکھنے اور اس سے بات کرنے کو ترس جائیں۔ وہ گھر سے اس وقت نکل جائے جب بچے ابھی سو رہے ہوں اور دیر رات اس وقت گھر آئے جب وہ سو چکے ہوں۔ اسے چاہیے کہ وہ روزانہ کچھ وقت اور ہفتے میں چھٹی کے دن زیادہ وقت بچوں کے ساتھ گزارے۔ بہت سے باپ گھر میں رہتے ہوئے بھی بچوں پر دھیان نہیں دیتے اور انہیں ماں کے حوالے کیے رہتے ہیں۔ یہ درست رویہ نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ باپ بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارے اور اس وقت بچوں کی خواہش کے مطابق کام کرے، انہیں گود میں لے، ان سے پیار کرے، ان سے میٹھی میٹھی باتیں کرے، انہیں قصے کہانیاں اور لطیفے سنائے، ان کے ساتھ کھیلے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ خود بھی بچہ بن جائے۔ یہ رویہ بچوں کو اس سے قریب کر دے گا اور وہ اس سے بہت مانوس ہو جائیں گے۔ اگر باپ بچوں کو وقت نہ دے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ وہ صرف ماں کے رابطے میں رہیں گے اور باپ کو نظر انداز کر دیں گے۔ اس کا بھی امکان ہے کہ وہ محلے کے بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگیں اور ان سے بری عادتیں سیکھ لیں۔ جن گھروں میں باپ اپنے بچوں کے ساتھ خود وقت گزارتے ہیں ان میں بچے پر اعتماد ہوتے ہیں، ذہنی مسائل کا کم شکار ہوتے ہیں اور پڑھنے لکھنے اور سماجی رویوں میں بہتر ہوتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواس و نواسیوں، اپنی ازواج کے بچوں اور دیگر بچوں کے ساتھ بہت پیار و محبت کا معاملہ کرتے تھے۔ آپ ان کا بوسہ لیتے، انہیں گود میں اٹھا لیتے، اپنے کندھے پر بٹھا لیتے، بیٹھے ہوتے تو انہیں اپنی چادر میں سمیٹ لیتے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے اور وہ آپ کی پیٹھ پر سواری کرتے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کے کھلونوں کی تعریف کرتے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بچے کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا تو کہا، میرے 10 بچے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے تمہارے دل سے محبت و شفقت نکال دی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ نمبر 6، بچوں کے لیے مزاج میں نرمی اور شفقت رکھنا۔ یہ خیال درست نہیں کہ بچوں کی بہتر تربیت کے لیے باپ کو سخت ہونا چاہیے اور بچوں سے محبت کا کم اظہار کرنا چاہیے یا ان کے ساتھ گھل مل کر نہیں رہنا چاہیے۔ عموماً بچوں کے ذہنوں میں باپ کی تصویر ایسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس سے ڈریں اور خوف کھائیں۔ بہت سے لوگوں کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ واقعی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ باپ جب تک گھر سے باہر رہے بچے اطمینان محسوس کرتے ہیں اور خوش و خرم رہتے ہیں۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوا بچے ایک کونے میں دبک جاتے ہیں، گھر میں سناٹا چھا جاتا ہے اور سب کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں۔ یہ صورتحال بچوں کی تربیت کے لیے درست نہیں ہے۔ باپ کو بچوں کے لیے نرم مزاج اور شفیق ہونا چاہیے، تبھی وہ اس سے مانوس ہوں گے اور اپنے معاملات و مسائل پر اس سے کھل کر گفتگو کر سکیں گے۔
اگر باپ کے مزاج میں سختی اور درستی ہوگی تو بچے اس سے دور رہیں گے اور اس کے لیے اجنبی بنے رہیں گے۔ اس کے بجائے وہ اپنے لیے دوسرے ہمدم و ہمراز تلاش کر لیں گے جو ممکن ہے اچھے کردار کے حامل نہ ہوں، چنانچہ اسے غلط راہوں پر ڈال دیں گے۔ نمبر 7، سایہ دار درخت بنا جائے۔ سایہ دار درخت خود تو شدید دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ فراہم کرتا ہے۔ وہ مختلف موسموں میں گرمی، سردی، بارش برداشت کرتا ہے لیکن دوسرے اس سے راحت اور سکون حاصل کرتے ہیں۔ باپ کو بھی اپنے اہل خانہ کے درمیان یہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ گھر کا محافظ اور نگراں ہوتا ہے۔ گھر میں اس کی موجودگی اس کے بیوی بچوں کو تحفظ کا احساس دلانے والی ہو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب وہ گھر کے معاملات میں دلچسپی لے، اہل خانہ سے ان کے حالات دریافت کرے۔ وہ اگر کسی الجھن میں مبتلا ہوں تو پوری توجہ سے ان کی بات سنے اور اسے حل کرنے میں ان کی مدد کرے۔ کوئی پریشانی دور نہ بھی ہو پائے تو انہیں یہ احساس رہے گا کہ انہیں ایک مضبوط سہارا حاصل ہے۔ نمبر 8، جدید ٹیکنالوجی سے واقفیت۔ آج کل موبائل ایک بہت بڑے فتنہ کی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کے بہت فائدے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کے نقصانات بھی کم نہیں ہیں۔ خاص طور سے بچوں کے لیے اس کی خطرناکی بڑھ کر ہے۔ ملٹی میڈیا والے موبائل میں عریانی، فحاشی اور بے حیائی کا سیلاب موجزن ہے۔ چھوٹے بچے جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں بہت آسانی سے اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ بچوں کو موبائل سے بالکلیہ دور رکھنا آج کے دور میں ناممکن نظر آتا ہے لیکن اس پر کسی قدر پابندی ضرور عائد کی جا سکتی ہے۔ بچوں کے لیے موبائل استعمال کرنے کا ایک وقت مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے والدین خصوصاً باپ کو جدید ٹیکنالوجی سے کسی قدر واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ نگرانی رکھے کہ بچے موبائل بہت زیادہ نہ دیکھیں۔ وہ موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں اس سے بھی آگاہ رہے۔ بہت سے دینی، اخلاقی اور معلوماتی ایپس اور چینلز ہیں، ان میں بچوں کی دلچسپی پیدا کرے۔ لازم ہے کہ باپ ضروری حد تک جدید ٹیکنالوجی سے اپڈیٹ رہے تاکہ بچے اسے بے خبر پا کر منمانیاں نہ کر سکے۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔